بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت شیخ ابو عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات مجھ پر خاص وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے بے ساختہ چیخ ماری جس سے لٹیروں کی جماعت گھبرا کر بھاگ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوانہ ہے، اس نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، 509 ہجری میں پہلی مرتبہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں حرم پاک کی جانب عزم سفر ہوا۔ جب میں مینار ام القرون جو مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک مقام ہے وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ وہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں حج بیت اللہ شریف کی نیت سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ایسا ممکن ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں نے اکٹھے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ہمیں ایک حبشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں اور بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا، میں حبشہ میں تھی۔ جب میں نے دیکھا اللہ عز و جل نے حیرت دل پر تجلی کی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل نے اپنے وصل سے تجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی کو نہیں کیا، پس میں نے چاہا کہ میں تجھے دیکھوں۔ پھر کہنے لگی، آج میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی اور شام کو روزہ بھی تمہارے ساتھ افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کے ایک طرف اور ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شام کو جب افطار کا وقت ہوا تو آسمان سے ہمارے لیے ایک طبق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری تھی۔ اس حبشی لڑکی نے کھانا دیکھتے ہوئے فرمایا، سب تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ اس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھی۔ آج میرے مہمان 7 ہیں تو 6 روٹیاں اتری ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم تینوں نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں۔ پھر پانی کے 3 کوزے اترے اور ہم نے اس میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہم دونوں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کی غرض سے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انوار و تجلیات کی بارش ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے سے یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اس دوران وہی حبشی لڑکی آئی اور اس نے ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کے حادث چیزیں بجز اس کے برقرار رکھنے کے، اس کے جلالی نور کی تجلی کے آگے قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ اس کے جلال سے اندھوں کی آنکھیں بھی چندیاں کر رکھ دی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پھر دوران طواف مجھ پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ میں نے اپنے باطن کا خطاب سنا
جس کے الفاظ تھے، اے عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ظاہر چھوڑے اور توحید تجرید اور توحید تفرید اختیار کر، ان قریب ہم تمہیں اپنے بے شمار نشانیاں دکھائیں گے، تو اپنی مراد کو غلط نہ کر اور اپنے قدم کو ثابت رکھ، اور دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک نہ سمجھ، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسند ارشاد پر بیٹھ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ حبشی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، مجھے تیرا مقام معلوم ہے، تجھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہیں، اور ان کی آرزو ہے کہ تیرے جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے۔